آیت میں کس کی مودت ہے؟ سلامت رہیں، حسین ابن علی کی۔ تو پھر میں ترجمہ یوں کر لوں، اللہ فرما رہا ہے ذالک الذی یبشر اللہ، حسین کی مودت وہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ حسین کی مودت خوش خبری ہے۔ نہیں، میرے دوستوں نے توجہ نہیں فرمائی، حسین کی تو مودت خوش خبری ہے۔ نہیں، میرا دل کر رہا ہے یہ میں جملہ دوبارہ دہراؤں، حسین ابن علی کی مودت خوش خبری ہے۔ کون دے رہا ہے؟ شاباش، کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ یہ خوشخبری کون سی خبر ہوتی ہے؟ جو ناراض ہو کے دی جائے، غصے سے دی جائے، جی رش کے دی جائے، خوشی سے دی جائے، خوش ہو کے دی جائے۔ دے کون رہا ہے؟ اللہ۔ خوشخبری کیا ہے؟ حسین کی مودت۔ کیا ہے؟ خوشخبری۔ کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ تو پھر میں کہہ لوں جس کے دل میں حسین ہے اس پہ اللہ خوش ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دو، یہ خوشخبری دی ہے اللہ نے۔ ایک خوشخبری سورہ صف میں بھی ہے، 61 نمبر سورہ ہے اور 6 نمبر آیت ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں پڑھوں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہاں پہ بھی ایک خوشخبری ہے، توجہ۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے میری قوم سنو، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن سنو ومبشرا برسول، جے تسی کہو تے میں تانوں ایک رسول دی خوشخبری نہ دواں، یاتی من بعدی، وہ میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، اور نام ان کا احمد ہوگا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، نبی کا میلاد ہے، خوشخبری عیسیٰ دے رہے ہیں۔ نبی کا میلاد ہے، خوشخبری عیسیٰ دے رہے ہیں۔ نبی آ رہا ہے، خوشخبری عیسیٰ دے رہے ہیں۔ نبی کے میلاد کی خوشخبری عیسیٰ نے دی۔ ذالک الذی یبشر اللہ، حسین کی خوشخبری اللہ دے رہا ہے۔ حسین کی مودت کی خوشخبری اللہ دے رہا ہے۔ اور جو جتنا خوش ہے حسین کی مودت میں، سبحان اللہ تو کہو یارا۔ ہمارے دلوں میں حسین ابن علی بستے ہیں، ہم حسین کے بغیر نہیں بچتے۔ یارا خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین، ہائے ہائے، نہیں توجہ نہیں فرمائی، شاہ است حسین۔ اچھا، اس سے اوپر والی ڈگری بادشاہ است حسین۔ اچھا، پھر اس سے اوپر والی ڈگری دین است حسین۔ اس سے اوپر والی ڈگری دین پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہنا۔ حسین کی مودت وہ خوش خبری ہے جو اللہ آپ پہ اپنا فضل کرے۔ بڑا پیارا قرآن آپ پڑھتے ہیں، میری تھکاوٹ اتر جاتی ہے جب آپ کی زبانوں پہ قرآن آ جاتا ہے۔ حسین کی مودت وہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے، جو اللہ مولا۔ یہ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ فرمایا عبادہ، سب کے لیے نہیں ہے، خوشخبری ان بندوں کے لیے ہے جو میرے ہیں۔ نہیں توجہ نہیں فرمائی۔ عبادہ ہو، یہ ہو ضمیر کا مرجع اس میں جلالت اللہ۔ اللہ فرمایا جو بندوں میں سے میرے ہیں نا، نہیں ابھی بھی توجہ نہیں فرمائی، جو بندوں میں سے میرے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو مبارک ہو حسینیوں۔ اللہ فرما رہا ہے تم ہی تو میرے ہو۔ نہیں، میں دوبارہ سمجھاتا ہوں، میں پھر سمجھاتا ہوں۔ عبادہ ہو اس بات کی دلیل ہے جس کے دل میں حسین ہے، اللہ فرما رہا ہے تو ہی تو میرا ہے۔ حسین والوں کو اللہ اپنا فرما رہا ہے، حسین والوں کو اللہ
اپنا فرما رہا ہے. یہ وہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے. اچھا اجازت ہے اگلا لفظ پڑھوں؟ مولا یہ جو حسین کی مودت کی خوشخبری ہے تیرے بندوں کے لیے، ان کی کوئی نشانی تو ہوگی. فرمایا نشانی ہے نا، الذین آمنو آمنو آمنو. یہ آمنو بتا رہا ہے حسین کسی بے ایمان کا پیر نہیں، حسین تو مومن کا پیر ہے. آمنو کون ہے؟ ایمان کیا ہے؟ مجھے سورہ مائدہ سے ایک آیت کو پڑھنا ہے. اللہ فرمائے، یہ ذرا ایمان سمجھیے گا، کیونکہ حسین والے مومن ہیں. حسین والے، حسین پیر ہے مومن کا، حسین مرشد ہے مومن کا. ہر زبان بولو، حسین مرشد ہے. اب نو کوسچن از دیٹ کہ ہو از مومن، یہ ایمان کیا ہے؟ اللہ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جس نے ایمان کا انکار کیا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے اعمال حبط کر دیے جائیں گے، اس کے اعمال جلا دیے جائیں گے. ایمان کا انکار نہیں کرنا، ایمان کا، ہر زبان پڑھو، ایمان کا انکار نہیں کرنا. مولا اچھا ٹھہرو، میرے سامنے سورہ الکاف کی آیت آئی ہے. اللہ فرمائے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. جس نے ایمان کا انکار کیا، قیامت والے دن اس کے اعمال نہیں تولے جائیں گے. اس کے اعمال، جتنی مرضی نمازیں پڑھی ہوں، جتنے مرضی روزے رکھے ہوں، جتنے مرضی حج کیے ہوں، جتنی مرضی زکاتیں دی ہوں، اگر ایمان کا انکار کیا، اعمال جلا دیے جائیں گے، اعمال تولے نہیں جائیں گے. مولا یہ ایمان کیا ہے؟ آپ مجھے اجازت دو، میں سورہ بقرہ میں سے ایمان پڑھ رہا ہوں. اللہ فرمائے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو اللہ سے شدید محبت کرے وہی تو مومن ہے. جو اللہ سے شدید محبت کرے وہی تو مومن ہے. اللہ تم سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر مجھ سے شدید محبت کرنی ہے، زہرا کے بابا کے در پہ آ جاؤ، حضور کے در پہ آ جاؤ. اس کا مطلب ہے ایمان حضور سے شدید محبت کا نام ہے؟ نہیں، آپ چپ ہے. ایمان حضور سے شدید محبت کا نام ہے. یا رسول اللہ آپ سے شدید محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جس کے دل میں حسین آ گیا اس نے مجھ سے شدید محبت کر لی. جس کے دل میں حسین آ گیا اس نے مجھ سے شدید محبت کر لی. اور جسے ایمان سمجھ آیا سبحان اللہ تو کہو. اس کا مطلب ہے اب یہ ساری آیتیں پڑھ کے میں نتیجہ دوں حسین ہمارا ایمان ہے. ہائے ہائے، نہیں آہستہ بولے ہو، مجھے تکلیف ہوئی ہے. حسین ہمارا ایمان ہے. نہیں ایسے نہ کرو، جس کا ایمان ہے صرف وہ بولے گا حسین ہمارا ایمان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرا دل ہے جملہ پھر دہراؤں، حسین ہمارا ایمان ہے. میرا دل ہے میں پھر اسے دہراؤں، حسین ہمارا ایمان ہے. اب میں اس آیت کو دوبارہ پڑھوں گا جو میں نے سب سے پہلے پڑھی ہے. اللہ فرمائے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. جس کے دل میں حسین نہیں اس کی نمازیں جلا دی جائیں گی. ہائے ہائے، جس کے دل میں حسین نہیں اس کے روزے جلا دیے جائیں گے. جس کے دل میں حسین نہیں اس کی زکاتیں جلا دی جائیں گی. جس کے دل میں حسین ہے نمازیں قبول کر لی جائیں گی. جیسے حسین سمجھ آ رہے سبحان اللہ کہو یا. کیونکہ حسین ہمارا، یہ ذرا آپ بولے حسین ہمارا، ماشاءاللہ حسین ہمارا. اللہ برکتیں عطا فرمائے. اجازت ہے آگے پڑھوں؟ یہ وہ خوش خبری ہے جو یار ایک منٹ ٹھہرو، حسین ایمان ہے، ٹھہرو.
ٹھہرو ایک منٹ، میں اس کا حوالہ ذرا پہلے عرض کروں. میری کوشش ہوتی ہے ذرا سا حوالہ ساتھ میں دے دوں تاکہ چونکہ سوشل میڈیا ہے دور دور تک پیغام جاتا ہے تو سب تک اس کا حوالہ چلا جائے کہ یہ حدیث میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں. اس حدیث کا ریفرنس ذرا کوٹ کر لیجئے گا. مصنف ابن شیبہ میں یہ حدیث ہے، تاریخ الاسلام میں امام زابی نے اسے لکھا ہے، طبرانی میں یہ حدیث ہے، المستدرک میں یہ حدیث ہے للحاکم. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اپنے گھر سے نکلے تو ایک ننھا سا شہزادہ کھیل رہا تھا بچوں میں. عمر بہت کم ہے شہزادے کی، بہت کم عمر ہے. حضور بیٹھ گئے، شہزادے کو پکڑ لیا، قریب کیا، لبوں پہ لب رکھ کے بوسہ دے کے نہ کھڑے ہو کے صحابہ کو فرماتے ہیں صحابہ حسین و منی، صحابہ حسین و صحابہ یہ حسین ہے. یارا نہیں آپ ابھی بھی چپ ہیں، ٹھہرو. حسین و منی اس لیے کیونکہ اگر نبی رحمت خطبہ دے رہے ہوں، صحابہ زمین پہ بیٹھے ہوں، اچانک مسجد نبوی میں حجرہ رسالت کا دروازہ کھلے، ایک ننھا سا شہزادہ باہر آئے، ابھی چل نہیں سکتا، عمر بہت کم ہے، یہ شہزادہ باہر آئے، حضور کی نظر پڑ جائے، حضور خطبہ چھوڑیں. نہیں توجہ نہیں فرمائی. سرکار خطبہ چھوڑیں، سرکار واز چھوڑیں، سرکار گفتگو چھوڑیں، ممبر چھوڑیں، کھڑے ہو جائیں. صحابہ کی جماعت سے گزرتے ہوئے اس ننھے سے شہزادے کو اٹھائیں، واپس سینے سے لگا کے ممبر پہ آ کے نبی فرمائے یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، ھذا حسین، زیارت کرو یہ حسین ہے، فارفوہ، اسے پہچانو یہ حسین ہے، وفضلہ، اس کی فضیلت کو جانو یہ حسین ہے، ابوہ فی الجنہ، اس کا باپ جنتی ہے، امہ فی الجنہ، اس کی ماں جنتی ہے، اخوہ فی الجنہ، اس کا بھائی جنتی ہے. یہی نہیں فرمایا صحابہ محبہ فی الجنہ، میں محمد سند دیتا ہوں جس کے دل میں حسین ہے وہی تو جنتی ہے. جی کربلا کا شاہ حسین نہیں، آپ نے کہنا ہے یا حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین. یہ نعرہ آج چاہیے، کربلا کا شاہ حسین. نہیں یارا ابھی بھی بد نصیب زبان چوپ ہے، کربلا کا شاہ حسین. ایک دفعہ پھر بولو، کربلا کا شاہ حسین. یہ لگائیں جی، یہ نعرہ سنائیں جی، اب سنائیں مجھے یہ نعرہ لگائیں جی، آپ لگائیں. ماشاءاللہ، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں. اجازت ہے آگے قرآن پڑھو؟ آئیے تھوڑا آگے چلتے ہیں. حسین کی مودت وہ خوش ماشاءاللہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے. کنہیں؟ عبادہ، وہ جو بندوں میں سے میرے ہیں. اللہ فرمایا یہ میرے ہیں. اے اللہ فرما رہے ہیں حسین والو تم ہی تو میرے ہو. اچھا بندے سارے کس کے ہیں؟ مولا بندے تو سارے ہی تیرے ہیں. اے اللہ فرمایا یہ خود کہہ رہے ہیں ہم اس کے ہیں. عبادہ حسین والوں کو میں کہہ رہا ہوں یہ میرے ہیں. عبادہ کی نشانی کیا ہے؟ الذین آمنو، آمنو، حسین والے آمنو. اچھا میں تھوڑا عقیدہ بھی دیتا جاؤں. حسین والے آمنو، حسین والے آمنو. اب یہ آمنو کیا ہے؟ جب آمنو کو توجہ سے دیکھا تو نظر کیا آیا؟ پہلے الف ہے، بعد میں میم ہے، بعد میں نون ہے، بعد میں واو ہے. الف میم نون واو، چار چار چار. اس کا مطلب ہے حسینی وہ ہے جس کے دل میں نبی کے چاروں ہیں. ہائے ہائے، بس عقیدہ میں نے آپ کو پیش کر دیا. بلکہ ٹھہرو میں اسے تھوڑا کھول دیتا ہوں. میں نے پڑھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم تشریف فرما تھے نا، تو کچھ وزیر آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے، مشیر وزیر مصر سے، ایران سے، شام سے. تو ایک نوکر کو دروازے پہ کھڑا کیا کہ اندر کوئی نہ آئے. یہ نوکر ہر آنے والے کو منع کر رہا ہے کہ اندر نہیں جانا. امیر المومنین نے روکا ہے، اندر نہیں جانا. حضرت عمر نے روکا ہے. یا اچانک عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے اپنے شہزادے تشریف لائے. غلام نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ آپ کے بابا نے روکا ہے، اندر نہیں جانا. عبداللہ بن عمر واپس مڑ گئے. جب عبداللہ بن عمر واپس مڑے ہیں نا، پیچھے حسین بھی آ رہے تھے.
حضرت حسین نے سن لیا کہ اندر نہیں جانا، آپ پیچھے سے واپس مڑ گئے. جب حسین ابن علی واپس مڑے ہیں نا، نوکر کی نظر پڑ گئی، رہا نہ گیا، جلدی سے اندر جا کے عرض کیا یا امیر المومنین، آپ کا شہزادہ آ رہا تھا، روک دیا، مڑ گیا. پیچھے حسین تھے وہ بھی مڑ گئے، میں نے پڑھا ہے. فاروق اعظم نے وزیر چھوڑے، مشیر چھوڑے، کانفرنس چھوڑی، میٹنگ چھوڑی، جوتا بھی نہیں پہنا، بازار میں آ کے حسین کا پلو پکڑ کے فرماتے ہیں سونا تسی کدھر؟ فرمایا تہاڈا پتر مڑیا تے میں بھی مڑ گیا. فرمایا نہ کرو، او عمر دا پتر ہے، تسی محمد دے پتر ہو. جسے حسین سمجھ آ رہا ہے سبحان اللہ کا، اللہ آپ پہ اپنا فضل کرے، اللہ آپ پہ اپنی رحمت کرے. حسین کی مودت وہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے. کنہیں؟ بندوں میں سے جو میرے ہیں، بندوں میں سے جو میرے ہیں. یہ کون ہے؟ آمنو، یہ مومن ہے. اگر یہاں تک آئے سمجھ آ گئی، آگے چلوں. اللہ فرماتا ہے حسین والے مومن بھی ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، حسین والے نمازی بھی ہیں. ہائے ہائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، حسین والے سجدوں والے. نہیں، میرا دل ہے میں دوبارہ عرض کروں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، حسین والے مسجدوں والے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، حسین والے داڑیوں والے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، حسین والے نماز والے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ دا مطلب ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بتا رہا ہے کہ نشہ کر کے ممبروں پہ آ کے صحابہ پہ بھونکنے والے کا حسین پیر نہیں، حسین تو بغداد والے غوث اعظم کا پیر ہے. حسین پاک پتن والے گنجے شکر کا پیر ہے. حسین لاہور والے داتا حجویر کا پیر ہے. حسین گولڑے والے مہر علی کا پیر ہے. جو حسین کا مرید ہے سبحان اللہ تو کہو نا یار. فضل ہو، رحمت ہو، کرم نوازیاں ہوں. لو جی میں یہاں تک پڑھ چکا ہوں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اجازت ہے آج آیت مکمل ہی نہ کر جائے؟ آج مودت والی آیت مکمل کر لیتے ہیں. اللہ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہ بات کرنے کے بعد اب اللہ فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ. یہ بات کرنے کے بعد اب خدا فرما رہا ہے قُلْ، محبوب فرما دیجئے، لا اسألکم، لا کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. قل، محبوب تم کہو، لا اسألکم، تمہیں قرآن دیا، رمضان دیا، نماز دی، بلکہ رحمان دیا. رحمان کی خبر بھی ہم نے دی ہے. رحمان کا پتہ کس نے دیا ہے؟ حضور نے. اور یارا حضور نے دیکھیا تے کوئی نہیں جے، حضور تے یقین ہے، حضور تے. اے دا مطلب ہے خدا دیا، قرآن دیا. میرا دل جملہ پھر بولو، خدا دیا، قرآن دیا، نماز دی، اتنا کچھ حضور نے دیا. فرمایا لا اسألکم، میں کچھ نہیں مانگتا الا 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 الا، مگر 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 مگر. یہ دا مطلب ہے حضور کچھ طلب کرن لگے نے، حضور کچھ سوال کرنے لگے ہیں. یہ اللہ بتا رہے کچھ مانگنے لگے ہیں. تو سا توجہ نہیں فرمائی. منگیا کی یہ میں بعد دسنا، پہلے اے ویکھو منگن کون لگا ہے. وہ کیا مانگا ہے وہ میں بتاتا ہوں. حضور نے کیا امت سے طلب کیا ہے میں بتاتا ہوں، لیکن معیار دیکھو مانگنے والے کا. نہیں آپ چپ ہیں، میری تھکاوٹ بڑھ گئی ہے. مولا یہ کون مانگ رہا ہے؟ اللہ فرمائے مانگ وہ رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جدے اپنے بوبے تو کدی کوئی خالی گیا ہی نہیں. ہائے ہائے، مولا یہ کون مانگ رہا ہے؟ اللہ فرمائے یہ وہ مانگ رہا ہے جو الف سے انا اعطیناک الکوثر ہے، با سے بشیر و نذیرہ ہے، تا سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہے، سا سے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا ہے، جیم سے جاہدوا فی سبیل اللہ ہے، سین سے سراجا منیرا ہے، شین سے شاہدا و مبشرا و نذیرا ہے، دال سے داعیا الی اللہ ہے، زال سے ذالک الکتاب ہے، را سے رؤوف الرحیم ہے، کاف سے کونوا مع الصادقین ہے، کاف سے قد جاءکم من اللہ نور ہے، واو سے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے، یا سے یاسین ہے. مانگنے والے کا معیار تو دیکھو، دیکھو مانگ کون رہا ہے. کیا مانگا ہے بتاتا ہوں، پہلے دیکھو مانگ کون رہا ہے.
اور یار بڑا پیارا جملہ میری زبان پہ آ رہی ہے، ساری کائنات کو خدا جس کا صدقہ کھلا رہا ہے نا وہ مانگ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، وہ مانگ رہا ہے. یا رسول اللہ حکم کریں کیا چاہیے؟ ہماری تو جان بھی حاضر ہے، حکم کریں. فرمایا مجھے پتا کیا چاہیے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی اجر نہیں مانگتا الا مگر مودۃ فی القربا، تمہارے دلوں میں حسین چاہیے. تمہارے دلوں میں، بس یہ میری طلب ہے، یہ حضور کی طلب ہے. تو اسی توجہ نہیں کی تھی. اور سب کی طلبیں پوری کرنے والا وہ طلب کر رہا ہے دلوں میں حسین آ جائے، دلوں میں حسین آ جائے. بس میں یہ چاہتا ہوں تمہارے دلوں میں، اجے بھی بندے چپ بیٹھے نے، تمہارے دلوں میں مودت آ جائے، حسین یہاں پہ آ جائے. پتا کیوں؟ حسین ایمان ہے. ہائے ہائے، نہیں ٹھہرو، میں ڈیفائن کر چکا حسین ایمان ہے، میں نے آیتیں پڑھی ہیں، ڈیفائن ہو گیا حسین ایمان ہے. چپ بیٹھے، حسین بندے چپ نے جی، حسین مولا ایمان کتنے ہوندہ ہے؟ اللہ سورہ مجادلہ میں فرماتا ہے کتبا فی قلوبہم الایمان، ایمان جب بھی آتا ہے دل میں آتا ہے. یہ مطلب ہے اے حسین دی جگہ، اے جڑا مومن دا دل ہے اے حسین دی جگہ، یہاں پہ حسین آ جائے. آ گیا بھائی، آ گیا. ہمارے دلوں میں حسین ہیں. کربلا کا شاہ حسین، بھول گئے کربلا کا شاہ حسین ہے نا ہمارے دلوں میں. آواز کم ہے یارا، کربلا کا شاہ حسین. مولا آج جو جتنا زور لگا کے حسین حسین کرے وہ ہر سال مدینے چلا جائے. کربلا کا شاہ حسین، نہیں ابھی اور بھی توانائی ہے. کربلا کا شاہ حسین، پھر بولو کربلا کا شاہ حسین. ایک دفعہ پھر بولو کربلا کا شاہ حسین. لو جی ایک دفعہ پھر بولو کربلا کا شاہ حسین. دلوں میں حسین آ گیا. ہمارا وضو کامل نہیں ہے، ہماری نماز کامل نہیں ہے. اللہ اکبر، کھلوتے نماز ہے چاہ دھیان دکانے چے، کیا ایسا نہیں ہے؟ مجھے جواب دو. کھڑے نماز میں ہیں، دھیان کاروبار میں ہے. کھڑے نماز میں ہیں، دھیان گھر میں ہے. کھڑے نماز میں ہیں، دھیان جانوروں کی طرف ہے. کھڑے نماز میں ہیں، دھیان بچوں کی طرف ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ جواب دو. ایسا ہی ہے. ہماری نمازیں کامل نہیں ہے جی، نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں، ہماری نمازیں کامل، ہمارا حج عمرہ بھی کامل نہیں ہے. گئے عمرے پہ ہیں، دھیان پھر پیچھے ہے. طواف کعبہ کر رہے ہیں، رابطہ پھر پیچھے ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے عمرے بھی کامل نہیں ہے، ہماری نمازیں بھی کامل نہیں ہے، ہماری زکاتیں بھی کامل. یہ چپ کیوں بیٹھے ہو؟ ہماری نمازیں کامل نہیں ہے، ہمارے عمرے کامل، ناقص ہے، کامل نہیں ہے. مولا ساڈیاں عبادتاں کامل نہیں ہے گیاں، تے کدی پڑھ لینے ہیں تے کدی نہیں بھی پڑھ دے. اللہ فرمایا جے تیرے دل وچ حسین آ گیا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ، اب تو اگر ایک نیکی کرے گا نا ہم اسے زیادہ کر دیں گے. ہم اسے بڑھا دیں گے. نزید لاہو، ہم اسے بڑھا دیں گے. نمازیں کامل، ہولی بولے ہو، نمازیں کامل، حج کامل، عمرہ کامل، زکاتیں کامل، ہمارے نوافل کامل، ہمارے اذکار کامل، ٹوٹی پھوٹی نمازیں، ٹوٹے پھوٹے سجدے کامل نہیں ہے. اللہ فرمائے جے تیرے دل وچ حسین آ گیا، فیہا حسنا، تیرے ٹوٹے پھوٹے سجدے ہم حسین کر دیں گے. اگر دل میں حسین آ گیا نمازیں حسین ہو جائیں گے. حسنا، اس میں حسن آ جائے گا. حسنا، نمازوں میں حسن آ جائے گا.
یہ مطلب ہے نمازی ہوئی نمازی ہے جدے دل وچ حسین ہے. کامل نماز اسی کی ہے جس کے دل میں حسین ہے. جس کے دل میں پڑھو جس کے دل میں. اچھا ہن میں بس ٹائم بھی ہمارا مکمل ہوا اور 1 2 اور 3 اور 4 لفظ باقی رہ گئے. میرا دل ہے پڑھ جاؤں. یہ چونکہ 1:20 پہ خطاب شروع ہو گیا اور ماشاءاللہ ہمارے دوست تشریف فرما تھے. میرا بڑا دل خوش آج ہوا ہے آج دیکھ کے کہ دوست پہلے سے تشریف فرما تھے. مولا حکم کر. اللہ فرمایا بڑے گناہ گار ہاں, بہت گناہ گار ہاں, گناہوں کا حساب نہیں ہے. اللہ فرمایا اگر دل میں حسین آ گیا ان اللہ غفور ہائے ہائے غفور, جس کے دل میں حسین ہے ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے کیونکہ دل میں حسین ہے. ہائے ہائے دل میں حسین ہے. بس آخر لفظ سنو اور 8 منٹ رہ گئے. اللہ فرماتا ہے شکور شکور شکور. آئے نہیں میرے دوستوں نے توجہ نہیں فرمائی. شکور, اور دل میں حسین کو بسانے والے میں خدا کہہ رہا ہوں تیرا شکریہ. شکور, خدا فرما رہا ہے تیرا شکریہ. اچھا یہ ترجمہ اللہ حضرت کا ہے. جو اللہ حضرت نے شکور کا ترجمہ کیا ہے, آپ اجازت دو میں کروں. اللہ حضرت نے ترجمہ کیا ان اللہ غفور شکور. شکور, جس کے دل میں حسین آ گیا اللہ اس کی قدر کرے گا. شکور, اللہ اس کی قدر کرے گا. ہم نے زیادہ تر یہی سنا ہے ان اللہ غفور الرحیم, ایسے ہی ہے, لیکن حسین والی آیت میں رحیم نہیں آیا, شکور. اللہ فرمائے میری طرف سے تیرا شکریہ. اب ذرا ٹھہرنا, میں اسے تھوڑا کھول دیتا ہوں. علماء مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ شکریہ ادا کرے نا بندے کا تو وہ ہماری طرح کا شکریہ نہیں ہے بنڈل آف تھینکس, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اس میں ہماری عاجزی ہے. اللہ عاجز نہیں ہے, اللہ عاجز نہیں ہے. تو جب اللہ بندے کا شکریہ ادا کرے تو اس کا معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ اس بندے پہ خاص رحمت بھی کرے گا, خاص نظر بھی کرے گا. خاص رحمت بھی کرے گا, خاص نظر بھی کرے گا. ہن میرا دل ہے میں آیت دوبارہ پڑھا. اللہ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. او بندیا اگر تیرے دل میں حسین آ گیا تیرے گناہوں کو معاف بھی کروں گا, تم پہ نظر بھی کروں گا, تم پہ رحمت بھی کروں گا. کتنی برکت ہے حسین کی مودت میں. جسے مودت سمجھ آئی ہے سبحان اللہ کہہ لو. 3 شعبان کو یہ قافلہ مدینے کی سرزمین سے نکلا ہے. حضرت حسین ابن علی تیاری فرما رہے ہیں. بس یہ ترتیب سے انشاءاللہ میں شہادتیں پڑھوں گا. آج چونکہ 10 محرم الحرام ہے, میں 2-3 جملے پڑھوں گا حضرت کی تیاری کے, پھر کربلا میں چلے جاتے ہیں. حضرت عباس نے تیاری فرمائی, حسین ابن علی نے تیاری فرمائی. جب یہ قافلہ چلنے لگا تو پیچھے گھر سے دروازے سے ایک نحیف سی آواز آئی, بابا. جب آواز آئی نا بابا, حسین نے مڑ کے دیکھا تو سیدہ سغرا, جی سغرا, بابا سب جا رہے ہیں تو میں نہیں جاؤں گی. فرمایا سغرا آپ مدینے رکو گی. ہمارے ہاں معتبر تاریخ ہے, امام طبری کی تاریخ معتبر ہے, البدایہ و نہایہ معتبر کتاب ہے, اہل سنت کی معتبر کتاب ہے. تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی کی معتبر کتاب ہے. پھر آگے آ جاؤ, خواجہ نظام صاحب کے ملفوظات, حضرت بابا فرید کے ملفوظات, یہ معتبر کتب ہیں میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں. حضرت عباس نے جب تیاری فرمائی نا تو جناب سغرا نے آواز دی. حسین سغرا کے پاس چلے گئے, جی بیٹا. بابا میں نہیں جاؤں گی. فرمایا نہیں بیٹا آپ رہیں گی. اچھا بابا ایک خواہش ہے. فرمایا جی بیٹا حکم کر, تیرا باپ حسین ہے. بابا میں اپنے بھائی اصغر سے مل سکتی ہوں. فرمایا کیوں نہیں. جناب زینب کی گود سے شہزادہ علی اصغر کو لایا گیا, حضرت سغرا کی گود میں رکھا, بہن نے بھائی کو پیار کیا. یہ آخری ملاقات تھی سیدہ سغرا.
شہزادہ علی اصغر سے محبت کی. اچھا ساتھ پیار فرما رہی ہیں, ساتھ باتیں کر رہی ہیں, کوئی نہ کوئی گفتگو بھی کر رہی ہیں. حضرت حسین فرماتے ہیں لاؤ سغرا میرا بیٹا دو, ہم نے جانا ہے. فرمایا لے لیں. جب کہا نا لے لیں, حسین یوں ہاتھ کرتے ہیں, اصغر نہیں آتا. حسین بلاتے ہیں, شہزادہ نہیں آتا. حضرت حسین ابن علی نے اپنے بیٹے کے کان میں کوئی بات کی, جو بھی کی, ادھر بات کرنے کی دیر تھی, شہزادہ بابے کی گود میں آ گیا. شگرا کی آنکھوں میں آنسو آئے. بابا آپ نے میرے بھائی کو کیا کہا؟ فرمایا شگرا پہلے تو بتا تو نے کیا کہا؟ عرض کی بابا میں نے اپنے بھائی سے کہا دیکھ اصغر, میرا بابا اپنی بہن زینب کو ساتھ لے کے جا رہا ہے, تو اپنی بہن کو اکیلا مدینے چھوڑ کے جائے. جب یہ بات کی تو میرے بھائی نے میری گود نہیں چھوڑی. بابا آپ نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں سن شگرا, دل تھام کے سن. میں نے اپنے بیٹے کے کان میں کہا اصغر کربلا میں اللہ نے اگر 6 ماہ کی قربانی مانگی تو کہاں سے لائیں گے؟ اصغر میری گود میں آ گیا. اب کربلا کی زمین پہ جا کے ڈیرا لگا سید کا. حضرت امام حسین پاک نے زمین کو خریدا. سید ہے, صدقے نہیں کھاتے, اپنی زمین ہے سید کی. وہ وہاں پہ جا کے آرام کیا. آپ جانتے ہیں ہور نے تعاقب کیا, اور ہور گرفتاری کے لیے آیا تھا. ہور کا ارادہ تھا گرفتار کر کے کوفے لے کے جاؤں گا, لیکن جب ہور پہنچا نا, ہور کو دیکھا پسینوں پسینی, نڈال, گرمی, شدت, ریت, جانور بھی نڈال, بندے سارے تھکے ہوئے. حضرت علی اکبر کو دیکھ کے حسین فرماتے ہیں اکبر ہور بڑا تھکا ہوا ہے, اسے پانی پلا دے. ہائے ہائے, اکبر اسے پانی پلا دے. حالانکہ وہاں پہ پانی میسر نہیں ہے, وہاں پہ وافر پانی نہیں ہے. فرمایا ہور کو پانی پلاؤ. جب ہور کو پانی پلایا نا تو ہور نے جب پانی پی لیا, حضرت حسین فرماتے ہیں ہور تمہارے ساتھ کتنے بندے ہیں؟ کہا جی اتنی تعداد ہے. اکبر سب کو پانی پلا دے, کوئی پیاسا نہ رہے حسین کے سامنے, سب کو پانی پلا دے. اچھا جب ہور کو پانی پلایا, ہور کے لشکر کو پانی پلایا, حسین ہور سے فرماتے ہیں ہور جیسے تو پیاسا ہے, جیسے تیرا لشکر پیاسا ہے, ہم جانتے ہیں جانور بھی پیاسے ہیں. اکبر جی بابا سارے جانوروں کو پانی پلا دے. میں نے تو پہلے کہا ہے یہ اس نانے کا نواسا ہے جو بانٹنے والا ہے, مانگنے والا نہیں ہے. دس از دا ریئل کانسیپٹ. حسین تقسیم کرنے والا ہے. خیر یہ اسے جھٹلا نہیں ہم سکتے. شدت پیاس تھی لیکن صبر کرنے والا ہے. شدت پیاس تھی مگر صبر کرنے والا ہے. شدت پیاس تھی. دیکھو میری بات سنو, 2 باتیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے مقام, ایک ہوتا ہے امتحان. مقام دکھانا ہو تو بات اور ہے, امتحان دکھانا ہو تو بات اور ہے. نہیں میں سمجھاتا ہوں, ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں. انگلی کا اشارہ حضور فرمائے آدھا چاند دائیں آدھا چاند بائیں, یہ مقام ہے. یہ کیا ہے؟ جو انگلی سے چاند کو توڑ کے دکھا دے یہ اس کا مقام ہے. طائف والوں سے پتھر کھا کے جو دعائیں دے یہ اس کا امتحان ہے. یہ حضور کا امتحان ہے, یہ حضور کا. اب آپ کو سمجھ آئے گی اگر یہ قضیہ سمجھ آ گیا, یہ جملہ سمجھ آ گیا, یہ سنٹینس سمجھ آ گیا, اب آپ کو سمجھ آئے گی. دادا ایڑی رگڑے آب زمزم نکلے, یہ مقام ہے. حسین کا دادا ایڑی رگڑے آب زمزم نکلے, یہ ہے مقام. اسی دادے کے نواسے کربلا میں پیاسے شہید کر دیے جائیں, یہ امتحان ہے. یہ کیا ہے؟ انہیں بے بس نہ سمجھیے گا, حسین کو لاچار نہ سمجھے, کمزور نہ سمجھیے گا. یہ کانسیپٹ نہیں آنا چاہیے کہ ہائے اجڑ گئے. نو, دس از رانگ کانسیپٹ. وہ اجڑے نہیں ہے, انہوں نے تو جو اجڑے ہیں انہیں سنوار دیا ہے. ہماری بگڑیاں بنا گئے ہیں, وہ اجڑے نہیں ہیں. شہادت ان کا ورثہ ہے. چلو یارا, سیدہ ام لیلہ آواز دے رہی ہیں جی, یہ اسے تاریخ نے لکھا ہے. جناب ام لیلہ نے شہزادہ علی اصغر حسین کی گود میں رکھا. حسین سینے سے لگا کے جب کربلا کے میدان میں آئے ہیں نا, ہرملا نامی شخص ہے, ہرملا, جس نے شہزادہ علی اصغر کو شہید کیا ہے. نہیں شہید ہوئے؟ بولو, جواب دو.
مجھے دو جواب سوشل میڈیا پہ، کیا اصغر شہید نہیں ہوئے؟ بولو حسین ذبح نہیں ہوئے؟ بولو سر نہیں کٹا؟ بولو دھڑ کربلا میں رہا؟ سر کوفہ کے بازار میں گیا نہیں گیا؟ گیا۔ حضرت علی اصغر شہید نہیں ہوئے؟ ہوئے۔ حضرت عباس کے بازو نہیں قلم ہوئے؟ ہوئے۔ جناب اکبر 18 سال کا جوان شہید نہیں ہوا؟ ہوا۔ یہ سارے سر کاٹے نہیں گئے؟ گئے۔ یہ جو شہادت ہوئی ہے نا جس انداز سے، ہم اس ظلم پہ روتے ہیں، یہ ظلم جو ہوا ہے آل رسول کے ساتھ، اس پہ روئے ہیں۔ شہادت تو سید کا ورثہ ہے، شہادت تو سید کی شان ہے، شہادت تو سید کا مقام ہے، ہم اس لیے روتے ہیں۔ یہ دیکھو یارا، سورہ یوسف میں اللہ فرماتا ہے یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، رو رو کے یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ یعقوب دا ایک یوسف ہے، کربلا وچ علی دے 18 یوسف نے۔ دل ہے، دل ہے، پتھر نہیں ہے، دل ہی تو ہے، نہ سنگ و خیشت درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے کیوں، ہم حسین حسین کر کے روئیں گے، اور حسین حسین کر کے رونا حضور کی سنت ہے۔ 3 شعبان کو جب حسین گود میں آیا، سب مبارکیں دے رہے ہیں، حضور رو رہے ہیں، یا رسول اللہ خوشی کا لمحہ ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ فرمایا رو اس لیے رہا ہوں، ابھی جبریل آیا ہے، یہ مٹی پکڑا کے گیا ہے، اس نے کہہ دیا یہ مٹی مٹی نہیں رہے گی، خون بن جائے گی، آپ کا بیٹا، یہی آپ کا بیٹا حسین ذبح کر دیا جائے گا، یہ شہید کر دیا جائے گا۔ اس وقت کلیجا کا کسے حال سناؤں، اس وقت کلیجا کا کسے حال سناؤں، اے لال تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں، ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں چھپائی نہیں جاتی۔ ارے یہ کہہ کے پھر گردنیں تسلیم جھکائی، وہ چاند سی صورت مٹی میں چھپائی، فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، میں آتا ہوں آرام سے سونا علی اصغر۔ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو۔ آل سے گر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے گر شبیر کا غم بنت زہرا دعا کرے گی۔ چھوڑ کر سبھی جھوٹے رہبر آؤ عنبر علی کے در پر، امام اگر بوتراب ہوگا قبر کی مٹی حیا کرے گی، قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ میں پھر بیٹھا تو آپ سے باتیں کروں گا، وما علیہ